أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا یا ابت، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ہی وہی سلسلہ چل رہا ہے جو پہلے تھا۔ یا ابت اسی بنیاد پر کہا اے میرے ابا جی، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کریں، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بلا شبہ شیطان ہے واسطے رحمان کے دشمن۔ یا ابت، اے میرے ابا جی، انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، این یمسک، یہ کہ پہنچے آپ کو، من الرحمن، رحمان کی طرف سے عذاب، کوئی عذاب، فتکون للشیطان، تو آپ ہو جائیں شیطان کے ولین، دوست۔ یا ابت، اے میرے اقالا، یہ ساری بات سننے کے بعد کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے اعراض کرنے والا ہے؟ اراغب کے بعد ان آئے، یہ راغب لفظ، آ کا معنی کیا، راغب کے بعد ان آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے اعراض کرنا، منہ پھیرنا، اور اگر اس راغبن کے بعد الہ آ جائے، اس طرح لفظ الہ لکھا ہوا آ جائے، تو پھر اس وقت معنی ہوتا ہے کسی بات کی طرف رغبت کو اختیار کرنا، مائل ہونا۔ یہ الگ الگ معنی ہوتے ہیں۔ عربی زبان کے اندر کئی ایسے لفظ ہیں جن الفاظ کے بعد ان کو ہم حروف جارہ کہتے ہیں، ان، الہ، یہ حروف جارہ ان کے آگے جب آتے ہیں ان کے بدلنے سے ان کا معنی بدل جاتا ہے۔ اب راغب اراغب انت الہ آلہتی ہوتا تو مائل ہونے والا ہے میرے معبودوں کی طرف، لیکن جب ان آ جائے تو اس کا مطلب ہے اعراض کرنے والا۔ اسی طرح کا لفظ پارہ نمبر 1 کے رکوع نمبر 16 میں استعمال ہوا، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ کے عنوان سے، کیا تو اعراض کرنے والا ہے میرے معبودوں سے؟ یا ابراہیم، اے ابراہیم، لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ، اگر تو باز نہ ہے، تنتہے انتہا سے ہے، انتہا کسی چیز کی آخری حد، رک جانا، باز آنا، اگر تو باز نہ ہے میرے معبودوں سے، لَأَرْجُمَنَّكَ، یہ لام بھی تاکید کا ہے اور نون بھی تاکید کا ہے، ضرور میں سنگسار کر دوں گا تجھ کو، وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا، اور تو وَاہْجُر کا معنی ہے چھوڑ دینا، ہجرت سے یہ لفظ نکلا ہے، وَاہْجُر الگ ہو جا مجھ سے، ملیہ لمبی مدت، جو ملیہ کو مراد ہوتا ہے میرے ساتھ سے لمبی مدت تک دور چلا جائے، یعنی جب تک تم واپس نہ آئے۔ کل کے درس کے اندر میں نے یہ بات عرض کی تھی، قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو تعارف ذکر کیا، اس تعارف میں قرآن مجید نے بات ذکر کی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، قرآن مجید میں اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے نبی تھے۔ صدیق کہا، صدیق کا دو معنی ہیں، ایک صدیق کا معنی ہوتا ہے تصدیق کرنے والا، یعنی جو بات آ جائے اس کو تصدیق کرنے والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تصدیق کرتے تھے، جو اللہ کہہ دیتا
اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاتے تھے۔ دوسرا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا، جس نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو، اس کو صدیق کہتے ہیں۔ یہ دو معنی صدیق کے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ دونوں معنی صادق آتے ہیں، تصدیق کرنے والا بھی اور سچ بولنے والا بھی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بخاری شریف کی ایک روایت آتی ہے، یہ نیچے روایت ہے، یہ آپ سماعت فرما لیں، پھر اس میں بات کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 مرتبہ جھوٹ بولا۔ یہ ذرا آپ نوٹ فرمائیں، پھر اس میں بات کرتا ہوں۔ 2 مرتبہ ان کے جھوٹ بولنے کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور 1 مرتبہ جھوٹ بولنے کا ایسا تاریخی روایات کے اندر ملتا ہے۔ 2 ان میں سے خالص اللہ عز و جل کی رضا کے لیے تھے۔ ایک تو ان کا فرمانا بطور توریہ کی، اس کی میں وضاحت بعد میں کرتا ہوں اس لفظ کی، میں بیمار ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 23 کے اندر لفظ ذکر کیا ہے۔ ذرا میں آپ کو وہ مقام دکھا دوں تاکہ آپ کو بات سمجھانا زیادہ آسان رہے اور مناسب رہے۔ یہ سورۃ صافات ہے جی، پارہ نمبر 23 ہے۔ یہاں پر ایک واقعہ آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم جب میلے پہ جانے لگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ یہ آیت نمبر 89 ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فنظر نظرۃ فی النجوم، جہاں میں تفصیل تو شاید کی یہاں کروں گا، لیکن یہاں صرف جو ہمارا مقصود بذات جملہ ہے وہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں میں دیکھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ یہ انی سقیم کا جو جملہ کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار تو نہیں تھی۔ جب وہ قوم ساری چلی گئی، فراغ الی آلہتہم، ان کے معبودوں کی طرف گئے، ان سے کہا کھاتے کیوں نہیں ہو، بولتے کیوں نہیں ہے، پھر ایک مضبوط ہاتھ کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہوئی اور سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو جب وہ آئے تو چیخنے چلانے لگ پڑے۔ تو فقال انی سقیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں بیمار ہوں۔ علماء کہتے ہیں کہ بیمار نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیمار ہوں، تو یہ ایک جھوٹ بنتا ہے۔ دوسری یہ آیت ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے معبودوں کو توڑ دیا، سب کے سب کو بتوں کو توڑ دیا، یہ جب قوم واپس آئی، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ یہ آپ نے ہمارے معبودوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی ہے، ان کو توڑ دیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہ پوچھنے لگے کہ من انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، یہ آیت نمبر 62 سورۃ انبیاء پارہ نمبر 17، کیا تو نے یہ کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ ابراہیم؟ حضرت ابراہیم نے کہا بل فعلہ کبیرہم، بلکہ ان کے بڑے نے کیا ہے، ھذا اس نے، فاسألوا، ان سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں۔ حالانکہ یہ کام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں بل فعلہ کبیرہم، ان کے بڑے نے یہ کام کیا، بڑے نے تو کام نہیں کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ 2 سوالات قرآن مجید میں ہیں، جبکہ قرآن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹائٹل دیتا ہے انہ کان صدیقا نبیّا۔ قرآن میں 2 مرتبہ یہ جملہ آیا ہے، جس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے صحیح اور درست بات نہیں کی۔ حدیث کا جو واقعہ آتا ہے وہ بھی اسی میں موجود ہے، وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک اور بیان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام، یہ آپ کے جو تھی چچا زاد بہن تھی، بعض علماء کہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ جو تھا، وہ بادشاہ جو تھا اس کی بیٹی تھی حضرت سارہ علیہ السلام۔ تو یہ جو ہے حضرت سارہ علیہ السلام ان کے ساتھ تھیں۔ وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو جگہ سے جب گزر رہے تھے تو بادشاہ بڑا ظالم تھا، وہ خوبصورت عورتوں سے پکڑ لیتا تھا، لیکن جب اس کو یہ معلوم ہوتا کہ ان کا باہمی رشتہ آپس میں بہن بھائی کا ہے، تو پھر بادشاہ ان کو کچھ نہیں پکڑتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت سارہ تھی، بادشاہ نے پکڑ لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میری بہن ہے، حالانکہ بہن نہیں تھی،
وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی۔ پھر جب حضرت سارہ علیہ السلام کے پاس فرمایا اے سارہ یہاں میرے اور تمہارے سوا کوئی اور بھی مومن نہیں ہے، اور اس بادشاہ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اس سے کہہ دیا کہ تم میری بہن ہو، یعنی دینی اعتبار سے، اس لیے اب تم کوئی ایسی بات نہ کرنا جس سے میں جھوٹا بنوں۔ پھر ظالم نے سارہ کو بلوایا اور وہ اس کے پاس گئی تو اس نے ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا، لیکن فوراً ہی پکڑے، پھر کہنے لگا کہ میرے لیے اللہ سے دعا کرو۔ یہ اس کا ہاتھ پھر وہ شل ہو جاتا ہے اور 3 مرتبہ یہ واقعہ آتا ہے، تو پھر وہ حضرت سارہ کو چھوڑ دیتا ہے اور یوں یہاں سے وہ چلے آتے ہیں۔ تو یہ 3 واقعات جو میں آپ کے سامنے رکھے، 2 قرآن مجید کے اور 1 حدیث کے، اس کی بنیاد پر علماء یہ کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صدیق النبیہ، جبکہ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس صدیق ولیہ کی نفی کر رہی ہیں۔ یہ ایک سوال ظاہر ہوتا ہے، امید ہے سوال اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ دیکھیں اس کا جواب یہ ہے، جو قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، اس بیماری سے مراد عام تو مراد لیتے ہیں جسمانی بیماری، اس سے مراد کوئی جسمانی بیماری نہیں تھی، بلکہ عربی زبان کے اندر شعراء کی کلام میں کثرت سے بات یہ ملتی ہے، جب کسی آدمی کی بعض اوقات طبیعت کوئی جسمانی بیمار نہیں ہوتا، ذہنی طور پر اپسٹ ہوتا ہے، اس کو بھی بیمار تصور کرتے ہیں۔ جیسے بعض اوقات آدمی کے سر میں درد ہوتا ہے، بعض اوقات بندے کا کوئی کام کرنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا، طبیعت ایسی پریشان سی ہوتی ہے، تو کوئی آدمی کہتا ہے تو بندہ کہتا ہے یار نہیں میری طبیعت صحیح نہیں ہے، میں نہیں آتا۔ تو وہاں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ میری طبیعت صحیح نہیں ہے، اس سے کوئی یہ مراد نہیں ہوتا کہ میں کوئی بہت زیادہ بیمار ہوں یا یہ ہے جو عام بیمار ہوں جیسے دوسرے سمجھ رہے ہیں، بلکہ طبیعت میں جو ہے وہ الجھاؤ سا ہے طبیعت کے اندر، وہاں پر یہ مراد ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہاں پر یہی مراد تھی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، کہ تمہاری دن رات کی یہ شرکیہ حرکات اور شرک میں مبنی باتیں دیکھ دیکھ کر میری طبیعت خراب ہو چکی ہے، انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انی سقیم کہنے سے یہ مراد تھا، نہ کہ یہ تھا، یہ قسم کی توریہ ہوتا ہے اور یہ بعض اوقات اختیار کرنا جائز ہوتا ہے۔ توریہ کہتے ہیں عرب اس کو، متکلم ایسا کلام کرے، بات کرنے والا ایسی بات کرے کہ جو سننے والا ہے وہ اس کا مفہوم کچھ اور مراد لے اور بیان کرنے والے کی مراد کچھ اور ہو۔ بیان کرنے والا ایک مبہم سی بات کرے، 2 مطلب اور 2 مفہوم نکلتے ہوں، سننے والا کچھ اور مفہوم مراد لے، جاننے والا کچھ اور مفہوم مراد لے، یہ بیان کرنے والا کچھ اور مفہوم مراد لے، یہ ہے۔ اس کی ایک مثال آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے لیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے تھے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ راستے میں ایک آدمی ملا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا تھا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جانتا تھا۔ تو یہ بات جب واپس آئے تو اس نے حضرت بکر صدیق سے راستے میں جاتے ہوئے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ حضرت بکر صدیق نے کہا رجل یہدینی الی السبیل، یہ عربی میں لفظ ہے، رجل یہدینی الی السبیل، ایک ایسا آدمی ہے جو مجھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، راستہ دکھاتا ہے۔ اب اس نے یہ سمجھا، اب اس جملے کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے رجل یہدینی الی السبیل، ایسا آدمی ہے جو راہ دکھاتا ہے، جیسے ٹورس پہ جاتے ہیں، گائیڈز ہوتے ہیں، آپ کی گائیڈنس کرتے ہیں، گائیڈ ٹائپ، اس نے یہ گائیڈ مراد لیا کہ یہ اس کی رہنمائی کرنے والا ہے۔ لیکن حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مراد یہ تھی کہ یہ آدمی وہ ہے کہ جو مجھے جنت کا راستہ دکھاتا ہے۔ اب جملہ ہے، متکلم کی مراد کچھ اور ہے اور جو سننے والا ہے اس نے بات کو کچھ اور سمجھا ہے۔ ایسے ہمارے ہاں کئی دفعہ بات ہوتی ہے کہ بولنے والا کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، سننے والا کسی اور زاویے میں سن رہا ہوتا ہے، اس کو عربی زبان میں توریہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی
وہاں پر ایسا ہی ملا ہے انی سقیم، آپ نے کہا کہ آپ کے یہ شرک کرنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی بغاوت کرنے کی وجہ سے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو انہوں نے یہ مراد لیا کہ جسمانی طور پر بیمار تھے، جبکہ آپ نے اس ذہنی جو کوفت تھی، اس ذہنی کوفت اور پریشانی کا ذکر کیا، آپ نے وہ ذہنی کوفت اور پریشانی کا ذکر کیا، انہوں نے اس سے مراد جسمانی بیماری لے لی۔ دوسرا جو مقام ہے اس علماء کی، قرآن مجید کا جو مقام ہے، اس علماء کی توجیحات علماء نے بہت زیادہ بیان کی ہیں۔ ایک جو بڑی اچھی توجیح مجھ کو لگتی ہے وہ یہ ہے قال بل فعلہ، یہاں پر علماء وقف کرتے، بلکہ کر دیا جس نے کرنا تھا، کرنے والے نے کام کر دیا، کبیرہم ھذا فسألوہم، ان کا بڑا یہ ہے، ان سے پوچھو، اگر کانوا ینطقون، یہ بولتے ہیں تو یہ بڑا ان کا معبود تو صحیح سالم ہے، تم نے جن کو معبود بنایا ہوا ہے، تم جن کی عبادت کرتے ہو، وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے تو تمہاری حفاظت کیسے کر سکیں گے؟ یہ توجیہ آیت کی جائے تو پھر تو یہ جھوٹ بنتا ہی نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے قال بل فعلوا کبیرہم، ان کے بڑے نے یہ کام کیا، یہ معنی اگر کیا جائے تو پھر اس صورت میں جھوٹ بنتا ہے، لیکن اس سے مراد جھوٹ نہیں ہوتا، یہ بات ہوتا ہے بعض اوقات کسی کو سمجھانے کے لیے، آپ کسی کو سمجھانے کے لیے استفہامیہ انداز کے اندر ایسا کلام کرتے ہیں جو حقیقت پر مبنی نہیں ہوتا، بلکہ حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ تیسرا مفہوم اس کا یہ بھی بنتا ہے بل فعلہ کبیرہم، ان کے بڑے نے کیا، کیونکہ دراصل یہ سبب بنے تھے، یہ جو بڑا معبود تھا جس کی تم سالانہ عرس بھی کرتے ہو، نظر و نیاز بھی دیتے ہو، سب سے زیادہ اس کی عبادت کرتے ہو، تو مجھے بڑی اذیت پہنچی تھی اس کی وجہ سے، یہ سبب بنا ان سب کی ہلاکت کا، تو گویا اس نے یہ کام کیا۔ یہ علماء ساتھ بھی توجیہ کرتے ہیں کہ یہ بھی کسی اعتبار سے جھوٹ نہیں بنتا، اور حدیث کا تو مفہوم خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ ہم دونوں اس وقت دنیا میں مسلمان ہیں، ہمارے علاوہ کوئی مسلمان نہیں، اور اس سے مراد دینی بہن ہے، تو وہ مراد لیا۔ میں نے عرض کر دیا ایسا جملہ ضرورت کے وقت بولنا کہ جب انسان کی جان خطرے میں ہو، جس کا بولنے والے کا مراد کچھ اور ہو، سننے والے کی مراد کچھ اور ہو، اس کو توریہ کہا جاتا ہے۔ یہ توریہ شریعت کے اندر جائز ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ یہ توریہ کی اقسام آپ پڑھ چکے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں، وہاں پر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے حصول کے لیے جو کیا، تو یہ اس حدیث کا مفہوم اور مطلب ہے جو آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، تو کل میں دعوت کے حوالے سے جو بات عرض کر رہا تھا، بنیادی بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلوب دعوت میں اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، دعوت دیتے وقت کسی دوسرے انسان کی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں یا آبت ہے، یہاں پر ایک دوسرا مسئلہ بھی سمجھ لیں، علماء کے مابین اختلاف ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی والد تھے یا نہیں۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے۔ عربی زبان میں چچے کو بھی اب کا لفظ کہا جاتا ہے، اس لیے یہ چچا مراد ہے حضرت ابراہیم، چونکہ اس کا نام قرآن مجید نے بتایا آزر، پیچھے پڑھ چکے، آپ کے والد کا تاریخی اعتبار سے نام طارق آتا ہے، یہ آپ کا چچا تھا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے آزر اور طارق، تاریخی روایات طبری وغیرہ نے لکھا ہے دونوں ایک ہی شخص تھے، تو چونکہ بار بار یا ابت آتا ہے، اور یا ابت کا جو حقیقی مفہوم ہوتا ہے وہ والد ہوتا ہے، اور حقیقی مفہوم کو بغیر کسی عذر کے چھوڑ کر کوئی اور مفہوم استعمال لینا وہ جائز نہیں ہوتا، بغیر کسی عذر کے کہ آپ حقیقی مفہوم چھوڑ دیں۔ لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو، یہاں پر بھی ایک جملہ سمجھ لیں، یہ بھی بڑا مفہوم، اس کا بھی ضروری ہے سمجھنا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، قرآن مجید آزر کو کہہ رہا ہے کہ شیطان کی عبادت نہ کرے۔ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں،
دنیا میں کوئی مذہب شیطان کی عبادت نہیں کرتا. ہاں ایک آدھا کو مذہب ہے، اس کو میرا ذہن میں نہیں آ رہا، وہ شیطان کی عبادت کرتا ہے. لیکن جو اکثر مذہب ہے کثیر ان تعداد میں ماننے والے، مثلا ہمارے قریب ہندوازم ہے، اور ہندوازم سے نکلی ہوئی شاخیں بدھ مت ہے، اسی طرح جین مت مذہب ہے، اسی طرح سکھ مت مذہب ہے. یہ 4 ہندوازم کی نکلی ہوئی شاخیں ہیں. اس کے علاوہ دنیا میں کنفیوشس مذہب ہے، عیسائیت ہے، کنفیوشس عیسائیت ہے، یہودیت ہے. دنیا کے جتنے مذاہب ہیں، دنیا کا کوئی مذہب بھی شیطان کی عبادت نہیں کرتا. دنیا کا ہر مذہب جو ہے وہ شیطان سے نفرت کرتا ہے، شیطان کو ایک بہت برا سمجھا جاتا ہے دنیا کے ہر مذہب کے اندر. لیکن قرآن مجید نے ایک نہیں کئی مقامات پر کہا کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی عبادت کرتے ہیں. قرآن مجید نے ان کو شیطان کی عبادت سے تعبیر کیا. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جی شیطان کی عبادت نہ کریں. شیطان رحمان کا نافرمان ہے، اور وہ انسان کو بھی نافرمانی کی طرف ڈال دیتا ہے. کہ جب انسان کی تخلیق ہوئی تھی، اس نے کہا تھا، چیلنج کیا تھا اللہ تعالیٰ کو، میں ان انسانوں کو گمراہ کروں گا، لہذا وہ تو ہمیں غلط راستے پر ڈال دیتا ہے، اس کی عبادت نہ کرے. سوال یہ ہوتا ہے شیطان کی عبادت تو کوئی نہیں کرتا، قرآن مجید یہاں شیطان کی عبادت کا ذکر کر رہا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے، بنیادی طور پر یہ بات سمجھ لیں، دنیا کے اندر جو شرک پرستی شروع ہوئی ہے، اور دنیا کے اندر جتنے بھی گناہ شروع ہوتے ہیں، اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی انکاری ہوتی ہے، اس میں شیطان کا بنیادی کردار ہوتا ہے. کردار اس طرح ہوتا ہے، بنیادی طور پر انسان شیطان کو سبز باغ دکھا کر، خوشنما باغ دکھا کر وہ انسان کو غلط راستے کی طرف مائل کرتا ہے. اور دراصل انبیاء، اولیاء، صلحاء، نیک لوگوں کے نام استعمال کر کے در حقیقت شیطان اپنی آپ پوجا کرواتا ہے. پوجا در حقیقت شیطان کی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہ نام لیتا ہے بزرگوں کا، اللہ تعالیٰ کے نیک ولیوں کا نام ان کا لیتا ہے. عبادت دراصل اپنی کرواتا ہے، انسان کے ذہن کے اندر مختلف وسوسے ڈال کے، مختلف باتیں ڈال کے. مثلا آپ عرب کی تاریخ پڑھیں، عرب کے اندر بت پرستی ایسے شروع ہوئی. عمر بن لحی ایک نامی شخص تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن یہ سب سے زیادہ بڑے عذاب کے اندر عمر بن لحی ہوگا. یہ عرب کا ایک شخص تھا عمر بن لحی، اور یہ آدمی وہ تھا جس نے مکہ کے اندر بت پرستی شروع کی. اس سے پہلے مکہ کے اندر توحید تھا، سارے کے سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے مذہب چلا آ رہا تھا. اس شخص نے سب سے پہلے ملک شام سے جا کر ایک بت خریدا. وہاں پر دیکھا کہ لوگ بتوں کی پرستش کرتے ہیں، اور پہلا بت لا کر آ کر اس نے مکہ میں رکھا، اور لوگوں کو کہا کہ یہ طریقہ کار عبادت کا سب سے زیادہ بہترین ہے. پھر لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل بنا لی اپنے خیال کے مطابق، وہ ایسے ہوں گے ایسے ہوں گے. آپ جیسے دیکھتے ہیں نا ہمارے ہاں کتابیں کچھ چھپتی ہیں نبیوں کے قصوں کے حوالے سے، ان پر حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی کی کتاب چھپتی ہے، اور اس پہ اپنی طرف سے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر بنائی ہوتی ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی تصویر لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوتی ہے، اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ ان کی تصویر ہے. تو انہوں نے اپنے تئیں ایک بزرگ کی تصویر بنائی، بیت اللہ میں نصب کر دی. پھر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر بن گئی. حالانکہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت، اپنی عبادت کی دعوت دے کر کبھی نہیں جاتے. لیکن شیطان غلط پٹی پڑھاتا ہے، غلط پٹیاں پڑھا کر، اور بعض اوقات ان بتوں کے اندر آ کر آوازیں بھی نکالتا ہے جس سے لوگ مرعوب ہو جاتے ہیں. اور بعض اوقات شیطان خوابوں کے اندر آتا ہے، اور خواب کے اندر آ کر ڈراتا ہے اور عجیب و غریب کام کرتا رہتا ہے. جو لوگ اس طرف مائل ہوتے ہیں، تو چونکہ اس کا ان پر زور چلتا ہے، ان کے پھر خیالات میں آتا ہے، خوابوں میں آتا ہے، بعض اوقات انسانی صورت میں ویسے سامنے آ جاتا ہے جو
شیطانی ان کاموں کے اندر، گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر شیطان ان کو اپنی طرف راغب کر لیتا ہے، اور راغب کرنے کے بعد وہ صورت تو نبیوں کی، ولیوں کی، نیک لوگوں کی بنا کر عبادت کرتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ شیطانوں کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا ہندوازم کے اندر آپ پڑھیں، ہندوازم کی جو مختلف ویدیں ہیں، یجر وید ان کی کتاب ہے، ان کی 4 ویدیں ہیں ہندوازم کی۔ یجر وید جو ان کی کتاب ہے، یجر وید جو ان کی کتاب ہے، یہ ان کی ایک مذہبی کتاب ہے، اور اس کے اندر ان کی بہت زیادہ مذہبی تعلیمات اور ہندوازم کی تاریخ لکھی ہوئی ہے اس کے اندر بہت زیادہ۔ تو اس کے اندر ان جو تاریخ میں باتیں موجود ہیں اور جو لکھی ہوئی ہیں، وہ باتیں اس کے اندر یہ لکھی ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ایک کی عبادت کرنی چاہیے، ایک کے علاوہ کسی اور کی عبادت جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے۔ یہ ان کی اس کتاب کے اندر واضح طور پر پیغام اور میسج موجود ہے اس کتاب کے اندر۔ اس طرح ان کی دیگر ویدوں کے نام ہیں، یہ میں نے یجر وید ہے، میں ذرا نام ان کے بڑے کر لوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ یہ رگ وید ہے، سام وید ہے، یجر وید ہے، اتھرا وید ہے۔ ان کی 4 ویدیں کتابیں ہیں مذہبی جو بہت زیادہ مشہور ہیں۔ تو ان کی وید کتاب کے اندر یہ مسئلہ اور یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا وہ جائز نہیں ہے، عبادت صرف کائنات میں ایک ہی ہستی کی ہو سکتی ہے۔ یہ ان کی کتابوں کے اندر ایک ہستی کی عبادت کا تصور موجود ہے، لیکن موجودہ دور کے ہندوؤں نے اب کئی بت اور کئی مندر، اور پھر آگے ہندوؤں کے اندر بھی بہت سارے مذاہب ہیں، بہت سارے مذاہب الگ الگ اپنے معبودوں کو پوجتے ہیں۔ تو ادھر حقیقت ساری کی ساری جو کارستانی ہے وہ کارستانی اس شیطان کی ہے جو ان کو پٹی پڑھاتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا شیطان کی عبادت نہ کر، شیطان رحمان کا دشمن ہے۔ یا ابت انی اخاف ہو، تو دعوت کے اندر انسان کے دل میں اخلاص ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں دعوت اس لیے نہیں ہوتی، ہم دوسروں کو ہدف تنقید بنا کر ان کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں، زج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ زج ہو جائیں، شکست خوردہ ہو جائیں، پھر ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ جبکہ دائی کے دل کے اندر محبت اور رحمت ہونی چاہیے کہ ان کو اللہ کرے مسئلہ سمجھ آ جائے، یہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے ابا جی میں ڈرتا ہوں یہ کہ پہنچے آپ کو عذاب رحمان سے، آپ شیطان کے دوست بن جائیں، میں اس چیز سے ڈرتا ہوں، کیونکہ شیطان تو ان کے ہاں بھی ایک بری چیز تھی۔ تو کہا ابا جی میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہیں کل قیامت کے دن ایسے نہ ہو کہ آپ شیطان کی صف کے اندر کھڑے ہوں۔ یہ جب دعوت دی تو یہ چونکہ اب دعوت انتہا تک پہنچ چکی تھی، ایک عرصے تک حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت دے رہے تھے۔ قرآن مجید صرف مقصود بالذات بات کو ذکر کرتا ہے، ایک عرصے تک دعوت دینے کا کوئی نتیجہ نہ نکلا اور باپ نے بات نہ مانی، اور بلکہ باپ نے یہ لاسٹ وارننگ دی۔ یہ آپ سمجھ لیں، یہ نہیں کہ پہلی بار کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر چھوڑ کر غصے میں چلے گئے اور پہلی مرتبہ ایسے کر لینا چاہیے، یہ بالکل لاسٹ وارننگ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ کہا اراغب انت عن آلیتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے اعراض کرنے والا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا نا جو تجھ کو میں کہہ رہا ہوں، لارجمنک واہجرنی ملیہ، اگر باز تو نہیں آتا تو میں تجھے پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا، میرے گھر سے نکل جا، کہیں دور چلا جا۔ یہ باپ نے آخری دھمکی دی جب دعوت اپنے عروج کو اور انتہا کو پہنچی۔ تو دائی کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، جب اللہ تعالیٰ کے صحیح دین کی دعوت لوگوں کو دے گا پھر لوگ مخالفت پہ بھی آئیں گے اور لوگ اذیت دیں گے، تکالیف دیں گے، لیکن دائی کو اس کے باوجود اپنی زبان سے کسی کو اذیت دینے کی اجازت نہیں ہوتی۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم کسی کو کوئی چلو اچھی بات کبھی دل میں آ جاتی ہے بتا دیتے ہیں، وہ تھوڑی سی ہماری انسلٹ کر دے، غصے میں بول جائے، ہمارا پارا ہائی ہو جاتا ہے، ہم اس کو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے، ہم آگے سے وہ سنا دیتے ہیں جس سے ساری دعوت متاثر ہو جاتی ہے۔ آپ باپ کا رویہ دیکھیں،
اور ابراہیم علیہ السلام کا رویہ دیکھیں، اس سے آپ کو معلوم ہوگا اہل حق اور اہل باطل کے رویے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ قال سلام علیک ساستغفر لك ربی انه كان بی حفیا واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله ووهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا قال السلام علیکہ، کہا آپ کے اوپر سلامتی ہو، میں ان قریب آپ کے لیے مغفرت طلب کروں گا اپنے رب سے، انہ کان بی حفیہ، بے شک وہ میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے، وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور میں الگ ہوتا ہوں تم سے، وما تدعون، جن کو تم پکارتے اللہ تعالیٰ کے سوا، وَأَدْعُو ربی، اور میں پکارتا ہوں اپنے رب کو، عسیٰ، اللہ، امید ہے، اللہ اصل میں ان اللہ تھا، یہ کہ میں نہیں ہوگا بدعائے ربی، اپنے رب کو پکار کر شقیًا، بدبخت، یعنی نامراد، یہ میں نے پہلے بھی معنی رد کر دیا۔ فلما، پس جب، اعتزلہم، پہلے بھی لفظ آیا جدا ہونا، جب ابراہیم الگ ہوا ان سے، وما یعبدون من دون اللہ، وہ اللہ کے سوا اور ان سے جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، یعنی ان اپنے خاندان سے اور ان کے معبودوں سے، وَوَهَبْنَا، ہم نے عطا کیا اس کو اسحاق، یعقوب، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ہر ایک کو نبی بنائے، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، ہم نے عطا کر دیا ان کے لیے اپنی رحمت سے، ہم نے بنایا ان کے لیے لسان صدقن، زبان کا سچا، علیًا، بلند مرتبے والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا یہاں پر اب میری دعوت کوئی اثر انداز ہونے والی دعوت، یہاں پر کوئی ان پر دعوت کا اثر نہیں ہوتا، بلکہ آئے دن مخالفت میں ہی بڑھتے جاتے ہیں، تو لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے جدائی کا اور الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ جو سلام کا، اس کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں سلام متارکت۔ سلام متارکت یہ کہتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں اچھا جی میں اب میرے ساتھ سلام، ہاتھ جوڑ دوں آپ کہتے ہیں، یہ جو سلام ہوتا ہے کسی سے جان چھڑانے کا، یہ سلام تھا۔ یا پہلی شریعت کے اندر کفار کو سلام کہنا جائز تھا، ہماری شریعت میں کفار کو السلام علیکم کہنا جائز نہیں ہے، البتہ السلام علی من اتبع الہدی یہ لکھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیگر سربراہان مملکت کو آپ علیہ السلام نے خطوط لکھے، اور ظاہر بات ہے سارے غیر مسلم تھے، تو آپ علیہ السلام یہ لکھے تھے والسلام علی من اتبع الہدی، یہ اگلی صورت کے اندر آ رہا ہے، وہاں پر بتاؤں گا موسیٰ علیہ السلام نے یہ وہاں پر کس زمرے میں جملہ کہا تھا، سلامتی اس پر ہو جو آدمی ہدایت کی اتباع کرے، والسلام علی من اتبع الہدی، سلام اس پر ہو جو ہدایت کی اتباع کرے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غیر مسلم کو خطوط لکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ والا جملہ لکھا کرتے تھے۔ یہ استغفار پہلی شریعت میں مشرک کے لیے جائز تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، ابراہیم علیہ السلام بھی رک گئے، چنانچہ سورۃ ممتحنہ کے اندر واضح طور پر موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے واضح طور پر برات کا اعلان کیا۔ یہ ملاحظہ فرمائیں آپ، سورۃ ممتحنہ پارہ نمبر 27 ہے، اور پارہ نمبر 27 کی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 4 ہے، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تحقیق ہے بہترین نمونہ ابراہیم میں اور ان لوگوں میں جو اس کے ساتھ تھے، جب انہوں نے کہا انا براء منکم، ہم برات کا اعلان کرتے ہیں تم سے اور جن سے تم عبادت کرتے ہو، تحقیق ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت ظاہر ہو چکی ہے اور بغض ہمیشہ کے لیے، یہاں تک کہ تم اللہ اکیلے پر ایمان لاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول اپنے باپ کے لیے میں تیرے لیے استغفار کروں گا، لیکن ساتھ یہ فرمایا وما املک لک من اللہ من شیء، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے تیرے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ یہ جملہ بڑا اہم ہے اور بڑا سخت ہے
ہمارے یہاں لوگ دعویٰ کر دیتے ہیں فلاں کی بیعت کر لیں تو ایسا ہو جائے گا، فلاں کر لیں تو ایسا ہو جائے گا. یہ جملہ آپ ترجمہ قرآن پاک کا کھولیں اور بار بار یہ آیت نمبر 4 کو پڑھیں. وما املک لک من اللہ من شیء، میں اللہ پاک سے تیرے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا. ہاں استغفار کا وعدہ تھا وہ ابراہیم علیہ السلام نے کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ابراہیم میں ہر گناہ معاف کر سکتا ہوں، لیکن جو میری توحید میری غیرت ہے، جو میری غیرت کو للکارے میں اس کو بالکل معاف نہیں کرتا. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بجو کی شکل کے اندر بنا کر جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے. لہذا اللہ تعالیٰ مسئلہ توحید کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرتا. لہذا یہ فرمایا میرا رب مہربان ہے میں استغفار کروں گا. استغفار کیا لیکن نتیجہ کیا نکلا وہ آپ نے تو فرمایا. اس کے لیے ایک اور آپ مقام ملاحظہ فرمائیں، قرآن مجید نے حضور علیہ السلام کو واضح نصیحت کی کہ مشرکین کے لیے استغفار کرنے کی اجازت نہیں. تو سوال پیدا ہوا ابراہیم علیہ السلام نے کیا تو اس کا قرآن مجید نے خود جواب دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک وعدہ تھا، جو وعدے کا ایفا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا. باقی ہمارا قانون یہ ہے کہ کوئی مشرک خواہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے کسی صورت کے اندر استغفار کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. اس لیے اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کی سب سے بڑی بھلائی یہ ہوتی ہے کہ آدمی ان کو شرک کی نجاست سے بچا کر توحید کے راستے کے اوپر وہ گامزن کرے. یہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ سب سے بڑی بھلائی اور سب سے بڑا احسان ان کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ ان کو شرک کے راستے سے روک لے. یہ میں آیت تلاش کر رہا ہوں، میں آیت بالکل آپ کے سامنے وہ لے آتا ہوں جس میں قرآن مجید نے واضح ارشاد فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. یہ ہے آیت نمبر 113 ہے اور 113 اور 114 آپ دیکھ لیں. سورت کا نام سورت توبہ ہے. ما کان للنبی آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے مناسب نہیں کہ وہ استغفار کرے مشرکین کے لیے، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں. اس کے بعد کہ ان کے لیے واضح ہو جائے کہ وہ جہنمی ہیں. حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے استغفار نہیں کی تھی، مگر ایک وعدہ تھا جو اس نے کیا. اس سے جب اس کے لیے ظاہر ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو تبرہ منہم، سے برات کا اعلان کیا. وہ برات والی آیت میں نے بھی آپ کو دکھائی، سورۃ ممتحنہ کی آیت نمبر 4. ان ابراہیم لأواه حلیم، ابراہیم بڑے حوصلے والا اور بڑا منیب اللہ کی جانب رجوع کرنے والا تھا. اس لیے ابراہیم نے وعدہ کر لیا، لیکن جب پتہ چلا کہ باپ کا خاتمہ ایمان سے ہٹ کے ہو گیا پھر دعا نہیں کی. زندہ آدمی مشرک ہو اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، لیکن جب فوت ہو جائے پھر اس کے لیے دعا کرنے کی گنجائش نہیں. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِي، لیکن اس میں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، ہر ایک کو اپنے تئیں کافر اور مشرک بنانا بھی نہیں چاہیے کہ ہر ایک کے اوپر جو کوئی ایسا کسی مسئلہ کا دیکھیں اس کے اوپر کفر اور شرک کا فتویٰ لگا دے. یہ بھی شریعت کے اندر جائز اور مناسب نہیں ہوتا. آپ اپنی طرف سے اس وقت تک کوئی کمنٹس نہیں دے سکتے